نوری، او نوری! صباحت بیگم برآمدے میں کھڑی اپنی ملازمہ کو آوازیں دے رہی تھی۔ جی بیگم صاحبہ آئی۔ نوری نے وہیں سے جواب دیا اور بھاگتی ہوئی ان کی طرف آئی تھی۔ آج ان کا بیٹا سالوں بعد گھر لوٹ رہا تھا۔ خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ پچھلے 6 دنوں سے اسی کے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کے لیے تیاریاں کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے کمرے کے آس پاس کے پودوں تک کو بدل دیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے شایان خان کی خوشی کے لیے سب کچھ کر سکتی تھی، مگر وہ اپنے پیارے بیٹے کو کسی دوسری عورت کے حوالے نہیں کر سکتی تھی، اور یہ ان کے لیے سب سے مشکل کام تھا۔ وہ شایان خان سے حد سے زیادہ محبت کرتی تھی، شاید اس لیے کہ وہ سب سے چھوٹا تھا۔ ان کے بڑے بیٹے ندیم اور بیٹی ہنا کی شادی ہو چکی تھی، جو کہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، مگر وہ شایان کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی انسیکیور تھیں۔ شایان پورے 5 سالوں بعد اپنی پڑھائی پوری کر کے واپس اپنے گھر آ رہا تھا، جس کے انتظار میں سبھی بے چین ہو رہے تھے، اور سب سے زیادہ اس کی ماں صباحت بیگم تھی۔ ارے یار کاظم بابا، آپ کتنے بوڑھے ہو گئے ہیں! شایان نے گاڑی سے نکلتے ہی اس گھر کے ملازم کاظم بابا کو دیکھ کر کہا، جو انور خان کے اس گھر کا باغبان تھا، جس کے دم پر ان کے گھر کے باغ سر سبز و شاداب تھے۔ اب تو بیٹا تمہاری جوانی کے دن ہیں، جو ہمیشہ سلامت رہے۔ کاظم بابا نے اسے گلے سے لگا کر کہا تو صباحت بیگم نے ناگواری سے انہیں دیکھا۔ میرا خوبصورت اور خوشبو سے معطر گھر سچ میں بہت یاد آتا تھا۔ شایان نے ایک گہرا سانس لے کر جیسے اس مہک کو اپنی سانسوں میں اتارا تھا۔ ہاں بالکل، یہ ہریالی، یہ خوشبوئیں ہمارے کاظم بابا کی وجہ سے ہیں۔ ہنا نے بھی اس کی بات کی تائید کی۔ تو تمہیں اس ماں کی یاد نہیں آئی؟ صباحت بیگم نے اس کے بالوں کو سنوار کر کہا تو شایان نے اپنی ماں کے قدموں کو چوم کر پھر ان کے ہاتھوں کو چوما۔ آپ کی یاد آنے کے لیے بھول جانا ضروری تھا۔ او ہو فلسفہ! ندیم نے چھوٹے بھائی کے کندھوں کے گرد بازو پھیلا کر کہا تو سب ہنس دیے۔ گاڑی کے پچھلے دروازے سے بھاگتا ہوا ایک کتا ان کے پیچھے گھسا تو سب حیران ہو گئے۔ ارے یہ کتا کس کا ہے؟ یہاں کیسے آیا؟ صباحت بیگم بے ساختہ بھکلا کر بولی۔ ممی اسے کتا تو مت کہیں، یہ میرا پیٹ ہے، برونو پکاریں۔ شایان نے اس کے سر کو کھجا کر پیار سے کہا۔ کتے کو کتا نہیں تو کیا پرنس کا ہوگی؟ وہ غصے ہوئی تو سب ہنس دیے۔ ممی یہ کتا ہے مگر انسانوں سے زیادہ وفادار ہے، اور اسے اپنوں کی بہت پہچان ہے۔ وہ برونو کو ساتھ لے کر چلتا ہوا اندر آیا۔ ہاں بہت سمجھدار دکھتا ہے، لگتا ہے کسی اعلیٰ نسل کا کتا ہے، ہنا نے بھی اسے پچکار کر کہا۔ بیٹا بیگم صاحبہ جب بھی کبھی کچھ دیں تو ان سے لے لیا کرو، انکار کرتی ہو تو وہ برا مان جاتی ہیں۔ کاظم بابا نے اپنی اکلوتی بیٹی علیشہ سے کہا۔ نہیں بابا، وہ ہمیشہ مجھ سے یہ جتاتی ہیں کہ میں ان کی اترن پہننے والی ان کی ملازم کی بیٹی ہوں۔ میں نے کبھی ان کا جھوٹا نہیں کھایا، نہ ہی ان کی اترن پہنی ہے۔ وہ جب بھی مجھے اپنے جاننے والوں کے سامنے بلاتی ہے، بہت ہوشیاری سے میری بہت زیادہ بے عزتی کرتی ہیں۔ علیشہ نے بہت دکھ سے کہا، آپ ان کے یہاں نوکری کرتے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم بھکاری ہیں۔ وہ مجھے بھکاری کی حیثیت سمجھاتی ہیں۔ بابا یہ تو بری بات ہے نا؟ ہاں بیٹا، لیکن کیا کرے، وہ ہمارے مالک ہیں اور ہم ان کے ملازم۔ کاظم بابا نے جواباً افسوس سے کہا، تو بابا ہم نے کبھی بھی ان سے بھیک نہیں مانگی، نہ ان کا کوئی احسان لیا ہے۔ آپ نے مجھے عزت و نفس کے ساتھ اپنی روکھی سوکھی پر پال پوس کر بڑا کیا ہے، پر ہم کیوں ان کے طعنے تشنے سہیں؟ کاظم بیٹے کی ہمت پر چپ ہو گیا۔ اسے کچھ ہمت بندھی تھی، لیکن وہ بہت پہلے ان کی نوکری چھوڑ چکا تھا، بس انور خان کی محبت نے اسے روک رکھا تھا۔ انور خان اسے بہت چاہتے تھے، بلکہ ان کے دونوں بیٹوں کو بھی کاظم بابا بہت پیارا تھا۔ آپ دیکھنا، میری تعلیم مکمل ہونے کے بعد میں آپ کو بہت بڑے گھر میں لے جاؤں گی، تب یہ صباحت میڈم ہمیں طعنے نہیں دے پائیں گی۔ جانے کیوں ایسے لوگ اپنے احسانات کو بھی گنوا دیتے ہیں جو کبھی ایک آدھ انہوں نے کیا بھی ہو۔ بیٹی کی باتیں سن کر کاظم بابا کا دل چاہتا تھا۔ کئی سالوں سے وہ اپنی بیٹی کو انور صاحب کے گھر نہیں لے جاتا تھا۔ بچپن میں وہ ان کے گھر کھیلنے جاتی تھی کیونکہ وہ شایان کو بہت پسند تھی۔ حالانکہ دونوں کی عمروں میں بہت فرق تھا، لیکن جب شایان اپنی پڑھائی کے لیے لندن چلا گیا تو علیشہ نے اپنی آنا چھوڑ دیا۔ صباحت بیگم کو ویسے بھی غریبوں سے ہمیشہ سے کوفت ہوتی تھی۔ اب جب کبھی انور خان یا ان کی بیٹی کو علیشہ کے ہاتھ سے بنا کچھ کہے کھانا ہو تو وہ اسے بلواتے تھے۔ علیشہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی، ورنہ وہ اتنی خوددار تھی کہ ان کے گھر میں پانی کا ایک گھونٹ پینا بھی حرام سمجھتی۔ صباحت بیگم کے بھانجی کی شادی تھی جو کینیڈا میں رہتے تھے، لیکن شادی پاکستان میں تھی تو صباحت بیگم نے انہیں شادی کی تمام رسومات اپنے گھر میں کرنے کو کہا تھا۔
اس لیے گھر میں بہت رونق رہتی تھی۔ ہنا نے بڑی منتوں سے علیشا کو بلوایا تھا، وہ ہنا کی وجہ سے آ تو گئی تھی، لیکن اس طرح کے بولڈ ماحول میں وہ خود کو انفٹ سمجھ رہی تھی۔ لمبی قمیص کے ساتھ پاجامہ اور لمبے گھنے بالوں کی ڈھیلی ڈھالی چوٹی دوپٹہ اچھے سے لپیٹ کر اس نے اپنے آپ کو کور کر رکھا تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کے لان کے جوڑے میں وہ بہت الگ دکھ رہی تھی، بہت سادگی میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ ہنا باجی، آپ کے لیے میں نے کیری اور گاجر کا حلوہ بنا دیا ہے، اب میں جاؤں؟ سب پول کے پاس محفل جمائے بیٹھے تھے جب علیشا نے آ کر کہا۔ شایان خان اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ اسے لگا جیسے ہوائیں چلنے لگی ہیں جو اس کے حسن کو جادو بکھیرتے ہوئے شایان خان کے حواسوں پر طاری ہو رہی ہیں۔ ہاں مگر تم آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہمیں جوائن کرو، ہنا نے مسکرا کر کہا۔ اوہ واو، یہ پریٹی گرل کون ہے جو ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ رہی؟ ہنا کے دیور نے علیشا کو دیکھ کر تعریف کی۔ وہ کون لڑکی ہے؟ مجھے دیکھی سے لگتی ہے۔ شایان نے بھی زیر لب کہا۔ گائز، یہ ہمارے قاضی بابا کی بیٹی ہے۔ تم لوگوں کو یاد نہیں جب یہ چھوٹی ہوتی تھی تو یہاں ہمارے لان میں کھیلنے آتی تھی، تب بھی تم سب لڑکے سے بہت پسند کرتے تھے۔ ہنا نے کھڑے ہو کر علیشا کے کندھوں پر اپنا بازو پھیلا کر اس کا تعارف کروایا۔ السلام علیکم، علیشا نے مختصر کہا۔ علیشا بیٹا آؤ بیٹھو، یہ ہمارا ہی گھر ہے، سب تمہیں جانتے ہیں۔ ندیم نے ہمیشہ کی طرف شفقت سے بات کی تو وہ مسکرا دی، مگر ہنا سے معذرت کرتے ہوئے باہر چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کے بیٹھنے کی جگہ نہیں، وہ خود کو اس طرح کی محفل سے ناموزوں سمجھتی تھی، اس لیے کبھی شریک ہو کر اپنا تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ ہنا علیشا کو بہت چاہتی تھی، اس لیے اسے ہر رسم میں بلانا نہیں بولتی تھی۔ آج وہ آئی تو سب شاپنگ کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، لیکن شایان اپنے کتے کو نہلا رہا تھا۔ علیشا انجانے میں پول کی جانب آ گئی، مگر برونو کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ برونو اسے دیکھ کر بھونکنے لگا تو وہ بے اختیار چیخی۔ مجھے کتوں سے ڈر لگتا ہے، پلیز انہیں ہٹا لیں۔ وہ برونو کو دیکھ کر خوفزدہ ہو کر بولی تو شایان خان اسے خوفزدہ دیکھ کر محفوظ ہوا۔ شایان کو یاد تھا علیشا جب بھی ان کی حویلی میں آتی تھی تو سب لوگ اسے بہت تنگ کرتے تھے، خاص کر شایان اسے کبھی نقلی چپکلی سے ڈراتا ہے تو کبھی سانپ سے۔ وہ بچپن سے ہی بہت معصوم اور خوبصورت تھی، اس کی ادائیں سب کو بہت بہاتی تھیں۔ آج وہ کئی سالوں بعد اسے حویلی میں دیکھ کر کچھ پل کے لیے ساکت ہو گیا۔ وہ بہت حسین اور دلکش ہو چکی تھی، اس کا خوفزدہ ہونا اسے مزید حسین بنا رہا تھا۔ شایان نے کتوں کی رسی کو چھوڑی تو علیشا چیخ مارتے آنکھ میچ گئی۔ شایان نے اشارہ کرتے کتے کو روکا اور خود اس کے قریب آ گیا اور اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے نرمی سے پھونک ماری تو وہ آنکھیں کھولتی سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ علیشا اسے اپنے قریب پا کر حیران رہ گئی، اس کی پھولتی سانسیں شایان کے دل کو بہکا رہی تھی۔ علیشا نے آگے جانے کی کوشش کی مگر شایان اس کے راستے میں آ گیا۔ وہ گھبرا کر پیچھے گرنے ہی والی تھی کہ شایان نے اسے باہوں میں پکڑ کر سنبھالا تھا۔ شایان کا دل چاہا وہ اسے پہروں تک تکتا رہے، مگر علیشا نے گھبرا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلا اور بھاگتی ہوئی پول ایریا سے نکل گئی۔ اس کے پیروں میں پہنی باریک سی پازیب وہیں گر گئی جسے شایان نے ہاتھوں میں لے کر چوما تھا۔ علیشا بیٹا دیکھو کون آیا ہے، ہمارے گھر کے آج بھاگ جاگے ہیں۔ قاسم بابا نے بیٹی کو آواز دی تو وہ خوشی سے باہر آئی، مگر سامنے شایان کو دیکھ کر حیرانی سے دیکھا۔ دیکھو شایان بیٹا ہمارے غریب خانے میں آیا ہے، جاؤ ان کے لیے کچھ چائے کھانے کا انتظام کرو، قاسم بابا نے پرجوش لہجے میں کہا، مگر علیشا نے بجھے ہوئے لہجے میں سلام کیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم؟ شایان نے مسکرا کر اسے جواب سوال کیا تو وہ سر ہلا کر بظاہر مسکرا دی۔ اور قاسم بابا آپ کو کسی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا اپنا گھر ہے، شایان نے جتا کر کہا۔ علیشا کو اس کے لہجے میں کچھ تو محسوس ہوا۔ ہاں ہاں بالکل، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جب دل کرے آ جایا کرو، قاسم بابا نے مسکرا کر کہا۔ سچ کہہ رہے، تنگ تو نہیں ہو جائیں گے؟ شایان نے مسکرا کر شرارت سے کہا تو وہ ہنس دیا، جبکہ علیشا کو اس کے آنے سے کچھ خاص خوشی نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو بس اتنا جانتی تھی کہ علیشا اور ان کا کوئی جوڑ نہیں تو اسے ان سب سے دور رہنا چاہیے۔ وہ جانتی تھی کہ پہلے یہ بڑے لوگ محبت کرتے ہیں، پھر جب ہمیں عادت ہو جائے تو اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے لائق نہیں سمجھتے تھے، تو بہتر شروع سے ہی وہ ان سے دور رہے۔ تم آتی کیوں نہیں؟ شایان کے ذو معنی جملے اسے بہت کچھ سمجھا رہے تھے، مگر جواباً خاموش رہی۔ بس بیٹا گھر کی ساری ذمہ داری اور پھر ساتھ میں اتنی مشکل پڑھائی بھی کرتی ہے تو مصروف رہتی ہے۔ قاسم بابا کے جواب پر وہ مسکرا دیا۔ وہ یہاں آ کر اپنا راستہ بنا رہا تھا، جب سے اس نے علیشا کو دیکھا تھا وہ بے چین ہو گیا تھا کہ کس طرح علیشا کو متاثر کرے، مگر یہ علیشا کسی چیز کی چمک سے متاثر نہیں ہوتی تھی۔
گھر میں مہندی کی رسم تھی اور سب لڑکے لڑکیاں ناچنے گانے میں مصروف تھے۔ بیٹا علیشا، ایک کام کرو، یہ پھولوں کی ٹوکرے یہاں سے اٹھوا لو تاکہ لڑکی والوں کی آمد پر انہیں سب برسا سکے۔ صباحت بیگم نے ہمیشہ کی طرح بہت میٹھے لہجے میں بات کی۔ علیشا نے پھولوں کا ٹوکرا اٹھایا ہی تھا کہ شایان کا پیٹ بھاگتا ہوا آیا، جسے دیکھ کر وہ بھوکلا کر چیخیں گے اور سارے پھول اس کے اوپر برس پڑے۔ شایان اسے دیکھ کر مسکرایا اور ہاتھ میں پکڑے ہینڈی کیم سے اس کی تصویر کھینچی تھی۔ ارے ارے، ہماری نازک سی علیشا کو کیا ہوا؟ ڈر گئی کیا؟ ہنا کے دیور نے ہمیشہ کی طرح موقع دیکھ کر اس کے قریب آنے کی کوشش کی اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر بہلانے لگا، مگر علیشا نے بے ساختہ ہاتھ چھڑا لیا۔ سب نے ایک ساتھ قہقہے لگائے۔ کیا بدتمیزی ہے، یہ تم سب اس بیچارے کو کیوں چھیڑ رہے ہو؟ ہنا نے آ کر اسے ڈانٹا تو وہ ہنس دیا۔ یہ کوئی مذاق نہیں بلکہ بدتمیزی ہے، سمجھ گئے؟ شایان نے آ کر سنجیدہ لہجے میں کہا تو وہ سب اس کے رویے پر حیران ہوئے، جبکہ صفات بیگم کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ یہاں سب کی توجہ کا مرکز علیشا ہے، جو کہ بقول صفات بیگم کے محض ان کی نوکرانی کی کچھ نہیں تھی۔ علیشا سنو، میں تمہیں چھوڑاتا ہوں۔ شایان تیز رفتار سے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر بولا تھا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، آپ میری وجہ سے تکلیف نہ اٹھائیں۔ وہ اسے نظر انداز کر کے دوسری جانب سے نکل گئی۔ دیکھو، تم اس طرح نہیں جا سکتی، وہ تیز آواز میں بولا تو علیشا حیران ہو گئی۔ کیوں؟ میں کیوں نہیں جا سکتی؟ کیا آپ مجھے اپنے حکم کے تابع سمجھتے ہیں؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، اس کے لہجے میں بے رخی تھی۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ تم ہماری ذمہ داری ہو، تو میں تمہیں رات کے اس پہر اکیلا نہیں جانے دے سکتا۔ شایان نے اپنے لہجے کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں شایان صاحب، آپ خواہ اپنے سری ذمہ داری نہ لیں، ویسے بھی میں بچی نہیں، گھر جا سکتی ہوں۔ اس نے اپنے سر پر دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے کہا۔ شایان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کی لٹوں میں پھولوں کی کچھ پتیاں لٹک رہی تھیں جو اس کے چہرے کو مہکا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ گیا۔ وہاں پورچ میں ان کے سوا کوئی نہ تھا، اس لیے علیشا اس کے قریب آنے سے گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی، جبکہ شایان نے پاس آ کر اس کی جھولتی ہوئی لٹوں سے وہ پھولوں کی پتیاں نکال کر اڑا دی تو علیشا اس کی انگلیوں کی طرف دیکھنے لگی۔ شایان نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے گالوں کو چھوا، وہ سہم گئی اور اگلے ہی پل اس کے ہاتھ کو جھٹک کر جانے ہی لگی تھی کہ شایان نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا، علیشا کے سر سے دوپٹہ سرک گیا اور اس کی کھلی زلفیں شایان کی شانوں پر پھیل گئیں۔ علیشا نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے گھورا تھا، مگر شایان نے اس کی تیکھی نظروں کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ اس کے غصے سے محفوظ ہونے لگا۔ چھوڑیں مجھے، جانے دیں، وہ زیر لب بولی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر کسی کو پتہ چلا تو سب قصوروار علیشا کو ہی ٹھہرائیں گے، اسی لیے وہ چلا نہیں سکتی تھی۔ گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنے والا، بس کچھ لمحوں کے لیے تمہیں جی بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ شایان نے اس کے چہرے کے قریب سرگوشی کی۔ وہ اس کی دیوانگی پر دنگ رہ گئی۔ شایان اسے دیوانوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ علیشا اس کی جاذب نظر سے بے چین ہو کر اس کے باہوں میں پھڑپڑانے لگی تو شایان نے آخر کار اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ دوڑتی ہوئی دہلیز عبور کر گئی۔ کیسی ہو تم؟ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ علیشا یونیورسٹی سے نکلی تو شایان سامنے آ کر بولا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے، تو مسکرا کر بولا۔ مگر آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے، لوگ باتیں بنائیں گے، آپ کو کم از کم میری نہیں تو اپنی امیج کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ درشت لہجے میں بولی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم اس قدر ضدی کیوں ہو، جبکہ تم جانتی ہو کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ تو پسند کرنا، لڑکیوں کو گھمانا یا انہیں پک اینڈ ڈراپ دینا آپ کے لیے معمولی بات ہوگی شایان صاحب، وہ بات کاٹ کر تلخ لہجے میں بولی۔ ہم جیسے غریب یا مڈل کلاس لوگوں کے لیے عزت نفس ہر چیز سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے لوگ میرے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگے تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ وہ سخت الفاظ میں بولی اور شایان کے سامنے سوال کرنے لگی۔ میرے بابا چیتے جی مر جائیں گے اور ہمارے سارے خواب ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ اب تم زیادہ بول رہی ہو، میں تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آگے پیچھے نہیں گھومتا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تمہاری عزت کرتا ہوں، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے کاظم بابا کی عزت کا خیال ہے؟ میں تمہاری عزت کو ٹھیس پہنچاؤں گا تو بہت غلط سوچتی ہو تم میرے بارے میں۔ بہرحال باقی وضاحتیں گھر چل کر دے دوں گا، اب چل کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ شایان کے بہت کہنے پر وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی، مگر وہ اب بھی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ علیشا، شایان نے اسے پکارا تو اس نے بے اختیار شایان کی طرف دیکھا۔ تم مجھے پسند ہو، میں تمہیں چاہتا ہوں، تو یہ بات آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ میں واضح کر چکی ہوں کیونکہ میں لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو آپ کے ساتھ چکر چلا کر فخر محسوس کریں، وہ تنزیہ بولی۔ شایان اس کے جواب پر تڑپ گیا۔ تو کیا چاہتی ہو، بتاؤ کیا کروں میں؟ سب سے پہلے تو یہ ساری باتیں آپ کو اپنے گھر والوں کو بتانی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو مجھ سے بہتر سمجھا سکے۔
شایان نے اس کے طنز کو ایک دوستانہ مشورہ سمجھ کر عمل کیا تھا، مگر وہ نتیجے پر واقعی حیران ہوا تھا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ صباحت بیگم نے غصے سے کہا۔ ممی آپ غصہ کیوں ہیں؟ مجھے تو آپ سب کے اعتراضات پر حیرانی ہے، جبکہ زندگی مجھے گزارنی ہے تو فرق آپ کو کیوں پڑتا ہے؟ وہ ہمیشہ کی طرح لاپرواہی سے بولا تھا۔ اس گھر کے مالک کی بیٹی ہماری کلاس میں موو کر پائے گی، تم نے اس سے شادی کرنے کا سوچا بھی کیسے؟ ہو سکتا ہے وہ ہماری برابری کرے گی؟ صباحت بیگم چیخ پڑی۔ ممی آپ اوور ری ایکٹ کر رہی ہیں، وہ مجھے پسند نہیں کرتی، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ بدتمیزی بند کرو، اب تم اس لڑکی سے شادی کرو گے جو ہماری اترن پہنتی ہے؟ فار گاڈ سے ممی، اس طرح کی چھوٹی باتیں کر کے آپ مجھے مزید اکسا رہی ہیں، نہ کہ روک سکتی ہیں۔ وہ ماں کے غصے سے بھڑک اٹھا۔ صباحت بیگم پلیز کول ڈاؤن، اتنا غصہ کر کے خود کو ہلکان مت کریں۔ انور صاحب نے سنگھار پھونکتے ہوئے کہا، آپ سن رہے ہیں اس کی باتیں؟ ضرور اس لڑکی نے اسے بھڑکایا ہے۔ مجھے شروع سے ہی پتا تھا کہ اس لڑکی کے دل میں بڑے بڑے خواب پنپ رہے ہیں۔ یہ مڈل کلاس کی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ موم بس ہو جائے، اس سب میں علیشہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو بے ساختہ چلایا تھا۔ سب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ حنا نے اسے خاموش کروایا اور وہاں سے گھسیٹ کر لے گئی تاکہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے۔ دیکھو شایان، اس میں کوئی شک نہیں کہ علیشہ اچھی لڑکی ہے، لیکن سچ یہی ہے کہ تمہاری اور اس کی کلاس میں دن رات کا فرق ہے۔ یہ کلاس اسٹیٹس کیا ہوتا ہے نا؟ ہم انسان سب برابر ہوتے ہیں۔ شایان نے ترقی پر ترقی جواب دیا۔ ہاں مگر یہ فرق بھی انسانوں کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ حنا نے برہم لہجے میں کہا۔ تو ہم انسان اس فرق کو، ان بیکار کی رسومات کو ختم بھی تو کر سکتے ہیں۔ جب اللہ کے بنائے قوانین انسانوں کو یاد نہیں رہتے تو اپنے مطلب کے قانون کو کسی ننھے بچے کی طرح پال پوس کر بڑھا کیوں کرتے ہیں اور پیار سے سنبھال کر رکھتے ہیں؟ شایان نے انتہائی ناگواری سے کہا۔ حنا دونوں پانسوں کو سینے پر باندھے بچ بس کھڑی تھی۔ اور حنا، کم از کم مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ مجھے لگا تھا تم تو ان کو باتوں کو نہیں مانتی۔ میرے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے شایان؟ تم جانتی ہو ممی کس صورت پہ گوارا نہیں کریں گی۔ اور ہاں، تم نے بے گناہ قاسم بابا اور علیشہ کو پھنسا دیا۔ دیکھنا ممی سارا قصور انہیں دیں گی، جبکہ وہ جانتی ہیں کہ ان کا اپنا بیٹا ایک دل پھینک انسان ہے۔ حنا کی بات پر شایان مزید پریشان ہوا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ صباحت بیگم اس کے بعد قاسم بابا کو کسی صورت معاف نہیں کریں گی۔ یہ کیا ہے صاحب؟ قاسم بابا کے سامنے انور صاحب نے بلینک چیک پھینکا تو وہ حیران ہو کر بولے، یہ بلینک چیک ہے، تم اپنی مرضی سے اس میں جتنی چاہے رقم لکھ سکتے ہو، بشرطیہ تمہاری بیٹی میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دے گی۔ انور صاحب نے سگار پھونک کر کہا، مگر قاسم بابا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ تمہاری بیٹی میرے بیٹے کو ورغلا کر اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، چھوٹے گھر کی لڑکیوں کے بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں اور خواب دیکھنا کوئی بری بات نہیں، مگر دیکھو شایان ہمیں بہت پیار ہے، ہمیں اس کے ماں باپ نے ہمیں بھی کئی خواب سجائے ہیں، اس کے لیے تو بہتر ہے تم اپنی بیٹی کو لو اور کہیں اور چلے جاؤ، یہاں سے کہیں دور۔ قاسم بابا نے بے یقینی سے دیکھتے رہے۔ کوئی بات نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، بس تم چپ چاپ اپنی بیٹی کو لے کر ہماری زندگی سے چلے جاؤ، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ اور ہاں، فکر مت کرو، میں خود تمہاری بیٹی کا کسی اچھے لڑکے سے رشتہ کروا دوں گا، مجھے بھی وہ پیاری ہے۔ آپ بہت بول رہے ہیں صاحب، آپ میری بات دھیان سے سنیں۔ میں نے اپنی بچی کی ایسی تربیت نہیں کی کہ وہ میرے پیٹھ پیچھے بدکرداریاں کرتی پھرے، یا اتنی بیوقوف نہیں، اتنی محنت سے کمائی عزت ایک لمحے میں گنوا دے۔ شایان میرا بچہ ہے، میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں پالا ہے، اس لیے نہیں کہ اپنی بیٹی بہاؤں۔ میری بیٹی آپ کے کہنے پر یہاں آ کر اگر کوئی کام کرتی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کچھ بھی کہیں گے۔ قاسم بابا کی آواز بھیگ گئی اور انہیں آج اپنی محنت سے بنایا مقام کسی کے قدموں تلے رونتا ہوا دکھائی دیا۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں، مگر اس شہر سے جانا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ کیا وہ پاپا؟ آپ نے قاسم بابا سے کیا کہا؟ شایان نے اندر آتے ہوئے انہیں دکھی دیکھ کر کہا۔ وہ چلے گئے تھے، مگر انور صاحب پیچھے کرسی پر رہ گئے۔ بس بیٹا، میں بالکل ہی پاگل ہو چکا ہوں، تمہاری ماں نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ تو افسوس سے بولے۔ انور صاحب کو اپنے کہے ہر ایک لفظ پر پچھتاوا ہوا، مگر صباحت بیگم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹی۔ ہیلو، ہاں آج رات کام ہو جانا چاہیے۔ صباحت بیگم فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ ندیم نہ جانے کب سے ان کی باتیں سن رہا تھا، اس لیے سب سے پہلے علیشہ کی طرف فون کیا۔ ہاں علیشہ، یہ بتاؤ گھر پر سب ٹھیک ہے نا؟ وہ عجلت میں بولے۔ ندیم بھائی سب ٹھیک تو ہے، آپ نے اس وقت خیریت سے کال کی؟ رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ علیشہ ندیم خان کی فون پر پریشان ہو گئی۔
وہ کبھی بھی بلا وجہ فون نہیں کرتے تھے۔ یہ بتاؤ قاسم، وہ تو ابھی نکل گئے ہیں، دراصل محلے میں کسی جانے والے کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو وہ بھی ساتھ چلے گئے، شاید ان کو ضرورت تھی تو بس انہی کے ساتھ ہاسپٹل چلے گئے ہیں۔ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ ندیم کی بات کاٹ کر پھر سے پوچھنے لگی۔ میں اس وقت اسلام آباد میں ہوں تو نہیں آ سکتا، تم جتنی جلدی ہو سکے قاسم بابا کے ساتھ گھر سے نکل جاؤ۔ دیکھو میں فون بند کرتا ہوں، تھوڑی دیر میں اطلاع دینا۔ قاسم بابا کا کوئی فون نہیں لگ رہا، ندیم نے تاکید کی اور جلدی میں فون بند کر دیا۔ وہ پریشان ہو گئی، ظاہر اس وقت باپ کے بنا کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی۔ شایان کراچی میں ہجامہ کر ندیم اسے یہ بتا کر مزید تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صباحت بیگم کے اسلام آباد آنے کے پیچھے کی اصل وجہ یہی تھی کہ وہ وہاں رہ کر علیشا کے ساتھ کچھ بھی غلط کروائے تو کم از کم صباحت بیگم اس بات سے بری الضمیر ہے، مگر منظور خدا کچھ اور ہی تھا، شاید اپنی ماں اور باپ کی ہر چال پر نظر رکھ رہا تھا۔ علیشا باپ کے انتظار میں ادھر سے ادھر چکر لگا کر مستقل فون کر رہی تھی، مگر فون ان کے پاس ہوتا تو ہی وہ بات کر پاتے۔ شام سے ہی ان کا فون غائب تھا اور یہ کام بھی صباحت بیگم کے پلاننگ میں شامل تھا۔ وہ جب نماز کے لیے شام میں نکلے تھے تو ان کی خبری نے موبائل چرا لیا تھا تاکہ بیٹی سے بات نہ ہو سکے۔ وہ اپنے جانے والے کے ساتھ جب ہاسپٹل پہنچے تو باہر کسی نے ان کی اسکوٹی پنکچر کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ گھر نہیں آ پائے۔ علیشا دروازے پر دستک سن کر گھبرا گئی تھی۔ کوئی زور زور سے دروازے کو پیٹ رہا تھا۔ وہ دستک کے اندر سے ہی سمجھ گئی تھی کہ کوئی اور ہے۔ اس نے جلدی سے پولیس کا نمبر ڈائل کیا اور انہیں اطلاع دی۔ اب ہمت تو کرنی ہوگی۔ دروازے پر جانے سے پہلے اس نے ایک گہرا سانس لیا اور ہمت کر کے دروازے پر آئی۔ کون ہے؟ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ یہ میں ہوں، شرافت سے بھیجا ہے مجھے۔ صباحت کے ملازم کی آواز آئی تو اسے کچھ دھڑاس ملی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ تو ایسے کون دروازہ بجاتا ہے؟ دروازہ توڑنے کی؟ اس نے شرافت کا نام سنتے ہی دروازہ کھولتے ہوئے کہا، مگر سامنے شرافت نے یکدم سے اس کے گن دکھا کر پکڑ لیا تھا۔ وہ چیخنے لگی مگر شرافت سے اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا۔ دو نقاب پوش اور بھی ساتھ آئے تھے جنہوں نے علیشا کو پکڑ کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے۔ وہ چلانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیا گیا تھا۔ وہ حیران تھی کہ شرافت اس کے ساتھ کس طرح اسے زبردستی کر سکتا تھا، جبکہ وہ تو اسے نیک لڑکا سمجھتی تھی۔ وہ لوگ کمرے میں کھڑے تھے جب مین گیٹ پر دستک ہوئی اور وہ تینوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس بھٹے کو ٹھکانے لگانا تھا نا؟ شرافت نے سوالیہ انداز میں غصے سے کہا، مگر دھڑام سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور سامنے شایان کھڑا تھا۔ وہ تینوں بچاؤ کے لیے اسے مارنے کو دوڑے تھے مگر شایان نے تینوں کو ایک ساتھ پیٹا تھا۔ لندن میں اس نے سیلف ڈیفینس کے لیے کرائیو ماگا اور باکسنگ سیکھے تھے۔ اگلے چند منٹوں میں وہ تینوں ایک کونے میں پڑے تھے۔ شایان نے جلدی سے آ کر علیشا کے ہاتھوں اور پاؤں کو کھولا تھا، اس کا دوپٹہ اٹھا کر اسے اڑایا تھا۔ قاسم بابا آئے تو نہیں؟ انہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو بات تو بہت بڑی ہے لیکن وہ پریشانی کے باعث بیمار ہو جائیں گے۔ شایان نے اسے شکریہ کا موقع دیے بغیر کہا اور ان تینوں کو لے کر باہر آیا تھا۔ باہر پولیس پہنچ چکی تھی جو شرافت کو اس کی دونوں آدمیوں سمیت گرفتار کر کے لے گئے تھے۔ علیشا کو بے ساختہ شایان کا ہاتھ یاد آیا تھا۔ شرافت کو پیٹتے ہوئے شایان کے ہاتھ کی پشت پر بہت چوٹ آئی تھی۔ اس نے بے ساختہ شایان کو فون کیا۔ ہاں ہیلو، کیسی ہو؟ شایان نے فون ریسیو کرتے ہی بے ساختہ کہا مگر علیشا اب بھی خاموش تھی۔ کتنی دیر لگا دی فون کرنے میں کب سے انتظار کر رہا ہوں کہ کب تم فون کر کے شکریہ ادا کرو گی۔ شایان نے اسے بات کرنے پر مجبور کیا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ بمشکل بولی تو شایان کو کچھ راحت ملی۔ شکر ہے، تمہیں میری فکر تو ہوئی۔ وہ مسکرایا تھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ وہ مجھے افسوس ہے کہ میں دیر سے پہنچا؟ شایان نے افسوس کیا۔ اگر تمہیں مجھ پر شک ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن مجھے واقعی دیر سے خبر ملی، حالانکہ میری نظر صرف تم پر ہی ٹکی ہوئی ہے۔ شایان نے یقین دلایا مگر وہ اب بھی خاموش تھی اور اس کی خاموشی شایان کو کمزور کر رہی تھی۔ علیشا نے باپ کو کچھ نہیں بتایا مگر اسے شک تھا کہ یہ سب صباحت بیگم کا کیا دھرا ہے۔ ایک وہی تھی جو علیشا کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہاں انور صاحب نے قاسم بابا کو گھر چھوڑنے کا حکم دیا۔ یہاں صباحت بیگم علیشا کے پاس پہنچ کر دھمکانے لگی کہ اگر شایان کا پیچھا نہیں چھوڑا تو ساری جہاں میں وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ مگر وہ علیشا تھی، قاسم بابا نہیں۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرا اپنا گھر ہے۔ اور رہی بات آپ کے بیٹے کی تو پہلے اسے سمجھائیں، قابو تو آپ کے بیٹے کے دل پر نہیں تو پہلے اسے قابو کریں۔ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ میں تمہیں ابھی تک برداشت کر رہی ہوں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ تم کچھ بھی بولتی رہو اور کرتی رہو گی۔ وہ غصے سے چلائی تھی مگر علیشا بظاہر ڈٹ کر کھڑی رہی۔
صباحت بیگم کو ڈر تھا کہ اگر وہ اس کی بہو بن گئی تو دنیا میں وہ کیا منہ دکھائیں گی، جبکہ ان کی اپنی اصلیت یہی تھی کہ وہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھنے والی ایک غریب لڑکی تھی۔ لیکن جب انور خان سے شادی کی تو انہوں نے اپنی فیملی کا سٹیٹس بدل کر یکدم انہیں اپر کلاس کی طرف موو کیا۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے تھے، بلکہ سوائے انور صاحب کے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے دل کے کسی کونے میں یہی احساس محرومی تھی جو انہیں کم حیثیت اور غریب لوگوں سے دور رکھتی تھی۔ صباحت بیگم نے جب دیکھا کہ ان کے بیٹا کسی صورت نہیں پیچھے ہٹ رہا تو علیشہ نے بھی صاف کہا کہ وہ ان کے بیٹے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ انہوں نے ایک نئی چال کھیلی۔ اپنے ایک ملازم کے بیٹے کے ساتھ علیشہ کا رشتہ کروانے کے لیے قاسم بابا کو ڈرا دھمکا کر راضی کیا، انہیں اپنے گھر بلایا اور قاسم کو بھی اپنی بیٹی سمیت دعوت دی۔ علیشہ ہمیں اپنی بیٹی کی طرح عزیز ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی شادی دھوم دھام سے کریں، اس کی خوشی میں کوئی کسر نہ رہے۔ صباحت بیگم نے علیشہ کو پیار کرتے ہوئے کہا، جبکہ علیشہ بہت خاموش تھی۔ آپ بے فکر ہو جائیں، یوں سمجھیں کہ علیشہ ایک گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں جا رہی ہے جہاں ہم اس کے سب ہوں گے۔ لڑکے کی ماں نے بھی جواباً بہت محبت سے کہا، تو کیا خیال ہے منگنی کی رسم ادا کی جائے؟ لڑکے کی ماں نے اجازت طلب کی۔ جی ضرور، صباحت بیگم نے مسکرا کر اجازت دی۔ ایک منٹ رکے، لڑکے نے انگوٹھی نکال کر علیشہ کی انگلی میں پہنانی چاہی جب اچانک شایان نے آ کر سب سے کہا۔ صباحت بیگم دم رہ گئی، وہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسلام آباد گیا ہوا تھا، اسے اچانک کس نے بتایا اور کیسے پہنچا؟ یہ صرف میری ہے۔ شایان کے جملے پر علیشہ نے حیرت سے نظریں اٹھائیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ لڑکے کے گھر والوں نے کھڑے ہو کر کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ شایان نے سب کے سامنے آ کر علیشہ سے کہا تو سب ہکا بکا رہ گئے کہ کیا بدتمیزی ہے؟ لڑکے نے غصے سے کہا۔ وہ شایان کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس نے لڑکے کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ آپ کچھ کہیں گی نہیں؟ یہ کیا تماشا ہے؟ لڑکے نے ماں باپ کی طرف دیکھ کر کہا تو صباحت بیگم بات کرنے کے بجائے انہیں دلاسا دینے کی کوشش کرنے لگی، مگر شایان نے انہیں ٹوک دیا۔ بدتمیزی تو تم کر رہے ہو، کسی لڑکی کی مرضی کے خلاف تم اسے منگنی کی انگوٹھی کیسے پہنا سکتے ہو؟ وہ غصے سے بولا۔ شایان بیٹا یہ کیا طریقہ ہے؟ بیٹی کی عزت کا معاملہ ہے اور تم، یہی تو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کسی بھی ایسے انسان کے ساتھ کیسے بیاہ سکتی ہیں جو پہلے سے ہی شادی شدہ ہو؟ شایان کی بات پر صباحت تلملا کر رہ گئی، جبکہ انور صاحب بہت حیران ہوئے تھے۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں قاسم بابا؟ ان کی سازشوں پر دل تھام کر رہ گئے، مگر انور صاحب فوراً چلائے، جی ہم نے تو سب واضح کر دیا تھا کہ لڑکا شادی شدہ ہے اور اسے کبھی اولاد نہیں ہو سکتی۔ لڑکی کے باپ نے تن کر جواب دیا، جبکہ صباحت بیگم غصے سے آنکھ بگولا ہو گئی۔ علیشہ بے یقینی سے چپ چاپ کھڑی انہیں تک رہی تھی کہ اتنی بڑی دشمنی وہ کیسے کر سکتی تھی۔ علیشہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ شایان نے ایک بار پھر کہا تو صباحت بیگم چلا اٹھی، بکواس بند کرو اپنی، تم اس سے شادی کیسے کر سکتے ہو جو ہماری ٹکڑوں پر پلتی رہی ہو، جو ہمارے گھر کے کام کاج کرتی رہی، اب وہ ہماری بہو بنے گی؟ بس بہت ہوا، اب اور کچھ سننے کی ہمت نہیں۔ قاسم بابا اپنی بے عزتی برداشت کرتے تھک گئے تھے، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور تیز قدموں سے باہر چلے گئے۔ قاسم بابا رک جائیں۔ شایان بھاگتا ہوا ان کے راستے میں آیا۔ بابا اس کی بات تو سن لیں۔ علیشہ نے شایان کی ہمت دے کر جیسے باپ کو منانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ نہ رکے اور سب سے تعلق توڑ کر ہمیشہ کے لیے خان حویلی کی دہلیز پار کر کر چلی گئے۔ بس کچھ دیر کے لیے میری بات سنو، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ علیشہ یونیورسٹی سے باہر آئی تو شایان نے راستہ روک کر کہا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی۔ میں جانتا ہوں ممی پاپا نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، مگر تمہیں بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا کر ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا۔ شایان کے سوال پر علیشہ نے شکایت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کی ماں نے مجھے میرے پاپا کو مارنے کی دھمکی دی تھی، تو ایسے میں بھلا میں کیا کرتی؟ میں جتنی بھی بہادر بنوں، سب اپنے باپ کے بل بوتے پر ہوں۔ ایک بیٹی اپنے باپ کے لیے اتنا تو کر سکتی ہے نا؟ علیشہ کی بات پر وہ حیران رہ گیا، وہ نم آنکھوں سے مسکرانے پر مجبور تھی۔ تم یہ بات مجھے بھی تو بتا سکتی تھی نا؟ شایان نے اسے کندھوں سے پکڑ کر کہا تو وہ سر جھکا کر رونے لگی۔ آپ کو بتاتی کس حیثیت سے؟ کیا لگتے ہیں آپ میرے؟ کیا تعلق ہے آپ کا میرے ساتھ؟ پیار کرتا ہوں تم سے، چاہتا ہوں تمہیں۔ علیشہ کے سوال پر وہ بے اختیار ہوا۔ دنیا کی نظروں میں یہ تعلق محض ایک بد کرداری کا لیبل ہوتا ہے، اور بھی ہم جیسے غریبی لڑکیوں کو تو جینے کا حق ہی نہیں ہوتا۔ علیشہ نے غمگین لہجے میں کہا۔
چلو چل کر شادی کرتے ہیں ابھی اسی وقت، پھر دیکھتا ہوں تمہیں اپنانے سے کون رکتا ہے، کون تمہارے کردار پر انگلی اٹھاتا ہے، چلو میرے ساتھ۔ شایان علیشہ کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی تک لے آیا۔ شایان میری بات سنیں، وہ بولتی رہی مگر شایان نے ایک نہ سنی۔ وہ 30 منٹ کا راستہ 12 منٹ میں طے کر کے علیشہ کو کورٹ لے آیا۔ آپ یہاں سائن کر دیں۔ وکیل صاحب نے علیشہ کے سامنے نکاح نامہ کی فائل آگے کرتے ہوئے کہا تو وہ شایان کو دیکھنے لگی۔ شایان نے آنکھوں سے ہاں کا اشارہ کرنے کو کہا۔ وہ بے اختیار سائن کر گئی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ کورٹ سے باہر تھے۔ شایان بیٹھا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور علیشہ بہت خاموش کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ دونوں اسی سوچ میں گم تھے کہ کچھ دیر پہلے وہ ساتھ رہنے کے لیے کسی رشتے کے محتاج تھے، لیکن اب وہ ایک خوبصورت بندھن میں بندھ گئے تھے۔ سب ٹھیک ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ شایان نے اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا تو علیشہ نے اسے آس بھری نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے نا؟ وہ بہت معصومیت سے بولی۔ چھوڑنے کے لیے کون پکڑتا ہے؟ ساری زندگی لیے پکڑا جاتا ہے، وہ بھی مضبوطی سے۔ شایان نے مسکرا کر کہا تو اس نے شایان کا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں کو بند کر لیا۔ تم یہاں، اور اب کیا کسر رہ گئی تھی جو تم یہاں آ گئے؟ قاسم بابا نے شایان کو دروازے پر دیکھ کر غصے سے کہا، مگر ان کی آواز دھیمی تھی۔ علیشہ باپ کو دیکھ کر اندر جانے لگی۔ میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ بیزاری سے بولے تو علیشہ وہیں رک گئی۔ قاسم بابا، آپ مجھ سے تو خفا نہ ہو، میں آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر پاتا۔ شایان مطمئنی لہجے میں بولا اور ان کے راستے میں آ گیا۔ میں ناراض نہیں ہوں، اور بیٹا ہماری کیا مجال تم جیسے بڑے لوگوں سے ناراض ہونے کی۔ وہ تنزیہ بولے۔ بابا ایک بار اس کی بات سن لیں۔ علیشہ بے بسی سے بولی تو قاسم بابا نے بغور دونوں کو دیکھا۔ میں نے اور علیشہ نے شادی کر لی، بس آپ کی دعائیں چاہیے۔ شایان کی بات پر وہ حیران ہوئے اور علیشہ کو دیکھا جو نظریں چرا گئی۔ وہ ڈر گئی تھی کہ قاسم بابا کا رد عمل جانے کیا ہوگا۔ قاسم بابا، آپ ناراض ہو سکتے ہیں لیکن اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ علیشہ کا حق ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ شایان کو لگا وہ علیشہ سے ناراض ہوں گے، اس لیے پہلے سے ہی اس کی وکالت کی۔ میری بیٹی کچھ غلط نہیں کر سکتی، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ قاسم بابا کے اظہار پر علیشہ نے حیرت سے باپ کو دیکھا۔ نکاح کرنا کوئی بد کرداری نہیں ہے، یہ ہر انسان کا حق ہے جو استعمال کر کے بد کرداری سے بچ سکتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فخریہ بولے تو علیشہ نے نم آنکھوں سے باپ کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ بابا، آپ ہمیشہ میرا ساتھ دیتے ہیں، بس اسی طرح میں بھی علیشہ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ شایان نے مسکرا کر کہا تو قاسم بابا نے اسے بھی اپنے سینے سے لگایا۔ میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھنا، مجھے دنیا سے کوئی غرض نہیں اگر میری بیٹی خوش ہے، قاسم بابا نے دونوں کو باہوں میں لے کر کہا تھا۔ میں اس لڑکی کو کبھی بھی نہیں قبول کر سکتی، صباحت بیگم نے علیشہ کی طرف کہا۔ میں اس کی جان لینے کی خوددار اور با کردار ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ علیشہ کو مارنے ہی والی تھی کہ شایان نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ مزید غضبناک ہوئیں۔ خبردار، جو کسی نے علیشہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دکھا تو میں بھول جاؤں گا کہ سامنے کون ہے۔ بیٹے کی دھمکی پر وہ شاکڈ ہو گئی اور پیچھے گرنے ہی والی تھی کہ ندیم نے تھام لیا۔ میں اسے جان سے مار ڈالوں گی، اس نے میرے گھر کا سکون برباد کر دیا ہے، وہ پیچھے بیٹھ کر بولی۔ بس کریں مام، اور کتنا کریں گی؟ آپ نے علیشہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا مگر میں خاموش رہا، اسے بے عزت کیا، اس کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اسے مارنے کی کوشش کی، مگر میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا۔ اب یہ میری بیوی ہے، اب میں خاموش نہیں رہوں گا، میں اسے پیار کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ شایان نے سرعام اعلان کیا۔ علیشہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ شایان اس کی خاطر ہر انسان سے لڑ سکتا تھا۔ وہ واقعی اس سے سچی محبت کرتا تھا جسے سمجھنے میں اس نے بہت دیر کر دی تھی۔ صباحت بیگم یہ جان کر جیتے جی مر گئی کہ ان کا بیٹا سب جانتے ہیں، مگر پھر بھی چپ رہا تھا۔ آج وہ خود کو مرا ہوا سمجھ رہی تھی۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے قاسم سے غلط انداز میں باتیں کی، مگر سچ کہوں تو میں تمہاری بھلائی چاہتا تھا۔ انور صاحب نے شرمسار لہجے میں کہا، لیکن اب تم اس گھر کی عزت ہو اور اپنے حق سے آئی ہو تو یہ گھر تمہارا ہے، جسے بھی اس رشتے پر اعتراض ہے وہ یہاں سے جا سکتا ہے۔ انور صاحب نے اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر اعلان کیا تو وہ ہل نہ سکی۔
شایان کی محبت نے سب کے ہی علیشہ کو قبول کیا تھا، مگر صباحت بیگم کو یہ سب تسلیم کرنے میں وقت لگا تھا۔ مگر شایان کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ علیشہ سے محبت کرتا تھا، تو اسے خوش رکھنا ہی شایان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ علیشہ نے آئینے کے سامنے بالوں میں برش کرتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو ہم شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، لیکن یاد رہے کہ ہم سڈنی کے لیے شاپنگ کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم 2 دن بعد سڈنی جا رہے ہیں۔ شایان نے قریب آ کر کہا۔ لیکن اتنی جلدی ہم پاکستان سے باہر کیوں جائیں گے؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تمہیں ابھی بھی مجھ پر شک ہے، جیسے میں تمہیں کڈنیپ کر کے یہاں سے کہیں دور لے جاؤں گا۔ شایان نے اسے ڈرا کر کہا تو وہ پہلے ڈر گئی، مگر شایان کی مسکراہٹ پر ہنس دی اور اس کے سینے پر کمزور سا وار کیا۔ آپ اتنے برے نہیں جتنا میں سمجھتی تھی۔ علیشہ نے اس کے بازو کو پکڑ کر شایان کے کندھے پر سر ٹکا کر کہا۔ یعنی برا تو ہوں مگر تھوڑا سا؟ شایان نے اپنی ہنسی کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیونکہ آپ کتوں کو ساتھ رکھتے ہیں، وہ نجس ہوتے ہیں۔ وہ معصومیت سے بولی۔ شایان نے بے ساختہ قہقہہ لگایا۔ ہنسے مت، اگر جانور پالنے کا اتنا شوق ہے تو کوئی بلی پال لیں۔ وہ مصنوعی غصے سے بولی۔ تو وہ نجس نہیں؟ وہ حیرانی سے بولا تھا۔ نہیں، بلکہ وہ تو بہت کیوٹ ہوتی ہے۔ علیشہ اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتی ہوئی بولی۔ تو تم پال لو نا بلی۔ وہ بلی لفظ پر زور دے کر بولا۔ نہیں، مجھے سارے جانوروں سے ڈر لگتا ہے۔ وہ سہم کر بولی تو شایان کو اس پر پیار آ گیا اور یکدم اسے باہوں میں دبوچ لیا۔ شایان خوش تھا کہ علیشہ کی وجہ سے ہی صحیح وہ پاکستان رہنے لگا تھا۔ علیشہ کی گریجویشن مکمل کرنے تک وہ دونوں پاکستان میں ہی رہ رہے تھے۔ اس کے بعد صباحت بیگم کے بہت کہنے کے باوجود شایان علیشہ کو لے کر لندن شفٹ ہو گیا تھا اور اب وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔